2 سال قبل جون کا مہینہ تھا۔ میں معمول کے مطابق در بدر سڑک پر مانگ رہی تھی۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی۔ جب مجھ سے مزید بھوک برداشت نہ ہوئی تو اس دوپہر میں نے سوچا کیوں نہ کہیں چل کے کسی ہوٹل والے سے 2 نوالے روٹی کی مانگ لیتی ہوں۔ چلتے چلتے میں ایک خوبصورت سے ہوٹل تک جا پہنچی۔ ہوٹل کے باہر کوئی پہرے دار نہ تھا۔ مجھے لگا یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھانے کو مل جائے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر کی طرف ہو لی۔ ہوٹل کے اندر کی دنیا ہی الگ۔ چاروں طرف اے سی لگے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ اب تک مجھے وہاں کوئی شخص نظر نہ آیا تھا۔ میں سیڑھیوں کے نیچے سے نکلی۔ جس دروازے سے اندر آئی تھی وہاں سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا میں دوپہر کے وقت روٹی کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ جب کسی کو بھی یہاں نہ پایا تو کچھ دیر سیڑھیوں کے نیچے سو گئی تھی۔ اسے علم ہو گیا کہ میں مجبور ہوں۔ مجھے ڈرانے دھمکانے لگا۔ کہنے لگا، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ میں ڈر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا، رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ کہنے لگا، تمہیں ایک شرط پہ جانے دوں گا۔ پہلے میرے ساتھ بدکاری کرو۔ میں نے مجبوری میں ہاں کر دی۔ وہ میرے جسم سے مزے لینے لگا۔ میری چیخوں کی آوازیں اس مرد کو اور زیادہ پرجوش بنا رہی تھیں۔ وہ بھوکے پیٹ میرے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ میں اسے زور سے دھکا دیتی، وہ اس سے زیادہ زور سے میرے سینے لگ جاتا۔ اس نے بہت دیر میرے جسم کے ساتھ کھیلا۔ جب اس کا جی بھر گیا تو کہنے لگا، وہاں دوسری طرف باورچی خانے میں مزے مزے کا کھانا موجود ہے، جو دل چاہے کھا لو، بے شک ساتھ بھی لے جاؤ، اور یاد رہے دیکھو کل پھر آنا۔ میں غریب ضرور تھی پر اپنے جسم کا سودا کرنا حرام سمجھتی تھی۔ میں شدید غصے میں مبتلا باورچی خانے میں گئی۔ وہاں ایک تیز دھار آلہ سامنے پڑا چمک رہا تھا۔ مجھے لگا وہ اسی بدکار مرد کے لیے پڑا تھا۔ میں نے شدید غصے میں اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور وہاں پہنچ گئی جہاں وہ بدذات آدمی میرے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد الٹا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے زور سے وہ آلہ اس کی کمر میں گھونپ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی مر گیا۔ میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ اگلے ہی روز پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ جج صاحب نے مجھے قاتل قرار دے دیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو واضح کر کے کمرہ عدالت میں ثبوت کے طور پر چلایا گیا۔ مجھے تا عمر قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں چیختی رہی۔ اس بدکار آدمی نے میری عزت کو داغدار کیا تھا، لیکن خدا کی قسم مجال ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کا کسی کو علم ہو۔ پاکستان میں غریبوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، جس کا واضح ثبوت میں خود ہوں۔ معزز ناظرین، کوئی بھی قوم کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک انصاف کا بول بالا نہ ہو۔